محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ صرف حضرت ابوبکر ایمان لائے بلکہ ہر مشکل موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں عقبہ ابن ابی معیط جو کافر تھا وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگا۔ حضرت ابوبکر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے گئے تو عقبہ ابن ابی معیط ان سے بھی جھگڑنے لگا، تو حضرت ابوبکر نے جواب میں کہا کہ کیا تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس بنیاد پر اس سے جھگڑا کرتے ہو کہ وہ تم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے؟ محترم ناظرین کرام، اسی طریقے سے ہر موقع پر حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہ مکہ کی سرزمین آپ کے لیے بہت تنگ ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ، یہ جو مقدس سفر تھا اور جس سفر کو آج تک ہم جو ہے یاد رکھتے ہیں، اس سفر کے لیے اگر آپ نے اپنا کسی کو ساتھی منتخب کیا تو وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم حضرت ابوبکر جا رہے ہیں، راستے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے غار ثور میں پناہ لی تو اس موقع پر حضرت ابوبکر کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کافر بالکل ہمارے قریب پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، لو ابصر احدهم تحت قدمیہ لانظرنا، اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے، ہمیں دیکھ لے گا وہ آدمی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی ہم صرف دو نہیں ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس طریقے سے ہجرت کا یہ سفر مکمل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ ہجرت کے اس سفر کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اور یاد کرو دو لوگ تھے اور دو لوگوں میں سے جو دوسرا تھا یعنی حضرت ابوبکر صدیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ محترم ناظرین کرام، اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی کے بیچ میں کیسی دوستی اور کیسی رفاقت تھی۔ ہجرت کے بعد بھی جتنے مشکل مرحلے آئے، جتنے غزوات ہوئے، اللہ کے نبی نے جتنے بھی کافروں کے خلاف آپ نے معرکہ آرائیاں کی، حضرت ابوبکر سب میں پیش تھے۔ یاد کیجئے اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی کو، یاد کیجئے غزوہ بدر کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اپنے رب سے گریہ وزاری کر رہے تھے، اپنے رب کے آگے دعائیں کر رہے تھے، اپنے رب کے آگے فریاد کر رہے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ایک کنارے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے، قبلہ رخ ہو کر اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا فرما، اے اللہ تو نے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، حتیٰ سقط رداؤہ عن منکبیہ۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے وہ چادر اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھی اور پیچھے سے آپ سے چمٹ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اب آپ بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے جو دعائیں کی یہ کافی ہیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ سے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اور اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اللہ نے سورہ انفال کی وہ آیت نازل کی، استستغیثون ربکم، جب تم لوگ اپنے رب کو یاد کر رہے تھے اور تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور فرشتوں کو بھیج کر تمہاری مدد کی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اس جنگ میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بقدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔